حضرت یونس علیہ السلام، قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا حصہ ہے دو۔ حصہ اول میں آپ نے جانا کہ کس طریقے سے قوم پر عذاب آیا، ٹلا اور حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے۔ اب وہ کہاں گئے؟ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا سے دور جو ہے وہ ہجرت کر گئے، چلے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ابھی واضح طور پہ ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا اور باقاعدہ طور پہ عذاب بھی انہیں نظر نہیں آیا تھا، صرف اس کا احسان آ تھی۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سبحانہ کے عذاب سے خبردار کرتے رہے، ڈراتے رہے، اللہ کی طرف سے واجب اجازت نہ ملنے سے پہلے ہی ہجرت فرما کر شہر سے باہر آ گئے، شہر سے آگے نکل کر آ گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس اقدام پر تنگی نہ فرمائے گا، نیز وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ عذاب کے مقام سے دور رہیں، اور ایک بھری ہوئی کشتی میں، یعنی کہ جب ایک بھری ہوئی کشتی سفر کے لیے جا رہی تھی دریا سے، اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی کچھ وقت تو دریا میں سکون سے چلتی رہی، مگر پھر اس دریا میں طوفانی صورتحال پہنچ گئی، جبکہ طوفان کی دور دور تک کوئی اثر نہیں تھے۔ طوفان آ گیا اور اونچی نیچی لہروں میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی ڈولنے لگی۔ شدید اندیشہ پیدا ہو کہ پوری کشتی تمام مسافروں سمیت دریا میں ڈوب جائے گی۔ ان کشتی والوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مسافروں سے کہا کہ اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ایک غلام ہے، جب تک اس کو دریا میں نہ ڈالا جائے گا اس وقت تک اس کشتی کو نہیں بچایا جا سکتا۔ اس پر لوگوں نے مشورہ دیا کہ 3 دفعہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، اگر تینوں دفعہ قرآن اندازی میں جس کا بھی نام آئے گا یقیناً وہی گناہ گار ہوگا، اس کو ہم ڈال دیں گے۔ اب جب قرآن اندازی ہوئی مشورے سے، تو ایک دفعہ جب قرآن اٹھایا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو لوگ جانتے تھے کہ وہ بہت ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے ہیں، نیک ہیں، لہٰذا لوگوں نے دوسری دفعہ پھر یہ کرنا چاہا کہ نہیں، ہم دوبارہ کرا، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ کے لوگ پریشانی کے عالم میں آ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر تیسری جب مرتبہ گیا یونس علیہ السلام کا نام آیا تو حضرت یونس علیہ السلام پھر خود سمجھ گئے کہ واقعی مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں اور آپ اب اس طرح سے دوبارہ سے نہ کریں، جبکہ لوگ نہ چاہتے تھے کہ وہ اس طرح سے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالیں، ان کے نہ چاہنے پر یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو خود آگے پیش کرا اور اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب دریا میں قدم لگایا، قوم کو جو دریا کا طوفان تھا وہ ٹھہر گیا، کشتی جو ہے پھر وہ ایک سکون والے انداز میں دریا میں رواں کرنا گیا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، اس کا آگے اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلی کو، ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ آپ علیہ السلام کو لے کر دریا میں گھومنے لگی، یہاں تک کہ دریا کی تہہ میں اندھیروں میں بھی چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کیفیت اور پکار، جب مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کو کئی غموں کا سامنا تھا، چلے گئے، آپ کو اندھیرے میں چلے گئے، دریا کی گہرائیوں میں، تاریکیوں میں چلے گئے، وہاں پر آپ کئی غم تھے، پریشانیاں تھیں، اپنے قوم کے ایمان نہ لانے کا غم تھا، مثلا قوم جو ہے وہ ایمان نہ لا رہی تھی، ان کے اوپر عذاب لانے کا غم تھا، شرک میں مبتلا تھے، یہ ان کو غم تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے جانے کا یہ بھی ان کے دل میں خدشہ تھا کہ واقعی میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں سنا تھا، میں جلدی میں آ گیا، کیا پتہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئی، کہ غم ان کو تھا۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میں نے کیا خطا کر دی، میں مچھلی کے پیٹ میں، تمام پریشانیاں تھیں، اور یہ بھی پریشانی تھی ان کو کہ اب قوم کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ ان غموں پریشانیوں کی نجات کی واحد صورت آپ علیہ السلام کو یہی نظر آئی کہ آپ علیہ السلام اللہ کی تسبیح کریں۔ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے حضور اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار شروع کر دی، چنانچہ مچھلی کے پیٹ اور دریا کی گہرائیوں میں، تاریکیوں میں آپ علیہ السلام اللہ کو ان الفاظ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں یہ موجود ہے۔